اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن معزز علماء سے قرآن کریم کو سیکھنے کے دن ہیں، اور جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب، آپ کے سوالات، وقت کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہوتا ہے پورے ہفتے، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ آج کا دن قرآن کریم کی آیات پر گفتگو کا دن ہے۔ آج ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین ہمیں بتائیں گے سورہ انعام کی آیات 129 اور 130 کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے۔ آخرت میں ظالم ایک دوسرے کے ساتھی بنا دیے گئے ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ ایک سوال ہم یہ رکھیں گے اپنے محترم مہمان کی خدمت میں، کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا ہمیں دنیا میں بھی کہ دنیا میں ظالم دوسرے ظالم کے ساتھ مل جاتا ہے اور مل کر منصوبہ سازی کرنے لگتے ہیں یہ، اور پھر یہ عدل کے نظام کو مٹانے رکھتے ہیں، ظلم کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ سوال رکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ایک دوسرے کے ساتھی ہم بنائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے، دنیا میں کرتے رہے، آخرت میں اب انہیں سزا دی جا رہی ہے، اور ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا، اے گروہ ہے جن و انس، اب یہ اے گروہ ہے جن و انس، جن اور انس انسان، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کیا اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس خود تمہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے تھے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ پیشی ہو رہی ہے جنوں کی بھی اور انسانوں کی بھی۔ تم میں کیا پیغمبر نہیں آئے تھے جو اس انجام سے ڈراتے تھے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں میں تو پیغمبر نظر آتے ہیں ہمیں، ہم پڑھتے ہیں 1,24,000 کہا جاتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تو یہ پیغمبر آتے رہے۔ تو کیا جنوں میں بھی پیغمبر آتے ہیں؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے سیکھنے کے لیے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ پیغمبر آئے، تمہیں ڈرایا اس دن سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سناتے رہے، لیکن تم نے پاسداری نہیں کی، ادھر سے سنا ادھر غائب۔ وہ جواب دے رہے ہیں، ہاں اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ اپنے خلاف گواہی وہ خود دے رہے ہیں۔ وہ تو بدن کے اعضاء وہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے کیا 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 اس زندگی میں، جب تک یہ زندہ رہا دنیا میں یہ شخص، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اعضائے رئیسہ دیے، ان کا استعمال کہاں کہاں ہوا۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکہ کب بنتی ہے، اور دنیا کی زندگی فلاح کا راستہ کب بنتی ہے؟ ایک سوال یہ بھی انشاءاللہ ہم رکھیں گے، مگر اس وقت وہ بھی اپنے خلاف دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں گناہگار، جس میں جنات بھی ہیں اور انسان بھی۔ اللہ اکبر کہ ہم کافر تھے۔ تو یہاں پر کافر کن معنوں میں آیا ہے؟ کیا نافرمانوں کے معنی میں آیا ہے؟ یہ بھی سوال ہم رکھیں گے محترم ڈاکٹر
حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں تشریف فرما ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا جانا مانا محبوب مقبول نام۔ زندگی بھر بس لکھنا پڑھنا، مختلف یونیورسٹیز میں آپ پڑھاتے رہے، پنجاب یونیورسٹی کے ڈین تھے جب آپ کی ریٹائرمنٹ ہوئی، لیکن آج بھی بس تبلیغ دین، ابلاغ دین وابستہ اور قرآن کریم کے پیغام کو وہاں تک پہنچا رہے ہیں جہاں تک یہ پیغام ابھی تک نہیں پہنچا۔ محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورۃ الانعام آیات 129 اور 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے، اس کمائی کی وجہ سے وہ جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے تھے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، اپنے خلاف ہم خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خیبر کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ درست جواب 7 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں یوم البدر کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ یوم القیامہ یا یوم فتح یا یوم الفرقان؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ انعام کی آیت نمبر پہلے 129 پر بات کرواتے ہیں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ظالموں کو آخرت میں ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام جو ہے، اس کے جو بنیادی موضوعات ہیں اس میں توحید ہے اور آخرت ہے، اور خاص طور پہ پھر اس میں جو شرک کرنے والے ہیں، جن لوگوں نے شرک کیا، ان کو ڈرایا بھی گیا ہے اور ان کو وارننگ دی گئی ہے، انذار کیا گیا ہے۔
اور خاص طور پہ یہ حصہ، جس حصے پر اس وقت ہم آیت نمبر 129 پہ بات کر رہے ہیں، جی تو اس حصے میں بنیادی طور پر جو نافرمان ہیں ان کو برے انجام سے ڈرایا گیا ہے اور آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور یہ جو کذالکا ہے، اس سے ماقبل کی جو آیت ہے جی ہاں اس میں اللہ کریم نے خطاب فرمایا ہے جنوں سے کہ اے جنوں، تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنا ماتحت بنایا ہوا تھا، اور پھر وہاں جو انسان ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے اور اس طرح فائدہ اٹھا رہے تھے کہ ایک دم جو ہمارے اوپر وہ مدت مقرر ہو گئی، وہ مدت ختم ہو گئی جو تو نے مدت ہمارے لیے مقرر کی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سب اکٹھے جو ہے وہ جہنم میں چلے جاؤ. گویا یہ ان مجرمین کی بات ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں اور چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، کیونکہ جو مکلف مخلوق ہے وہ انسان اور جن ہے. جیسا کہ آپ نے انٹرو میں حوالہ دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے جنوں کو اور انسانوں کو. تو یہ بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو پھر بندگی نہیں کرتے وہ پھر مجرمین ہیں، اور مجرمین کا انجام یہ ہے. تو یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ربنا استمتع بیننا، کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے. تو یہ جو فائدہ اٹھانا ہے، اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی ان کی باہمی دوستی تھی، آپس میں ایک دوسرے کا تعلق تھا، اور جنوں اور انسانوں کا آپس میں تعلق تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کذالک نولی، اس طرح سے ہم ان کو آپس میں ان کو اکٹھا کر دیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہ جو آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے وقت یہ کہا کہ آخرت میں ہم اکٹھا کر دیں گے، یہ درست ترجمہ ہے. یہ ایک ڈائمنشن اس کی یہ ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ آخرت کے حوالے سے فرما رہا ہے، کیونکہ ما قبل کی آیت میں آخرت کی بات ہوئی ہے، تو یہ آخرت میں ہی اللہ تعالیٰ اکٹھا فرما دیں گے. لیکن جب بات ہوئی بما کانوا یکسبون کی، کہ ان کے کمائی کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا، اس کی وجہ سے ان کو ہم اکٹھا کر دیں گے. اب جو نولی ہے، اس کے معنوں میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے ان کو، دوست ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ایک دوسرے کو دوست بنا دیں گے، یعنی وہ اکٹھے ہوں گے. تو یہ صرف آخرت میں تو ایک نتیجتاً ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے. تو ابتداً اور عملاً یہ ہے کہ یہ دنیا میں اکٹھے تھے، دنیا میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ تھے، اور دنیا میں ایک دوسرے کو فائدہ دیتے تھے. اور اس کا تذکرہ بھی پچھلی آیت میں ہو گیا کہ دنیا میں جن لوگوں کا گویا ظالموں کا تعلق ظالموں سے ہوتا ہے، اور منافقوں کا تعلق منافقوں سے ہوتا ہے، اہل ایمان کا تعلق اہل ایمان سے ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز. تو قرآن سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو منافقین ہیں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، جو منافقین ہوتے ہیں اور منافق مرد اور عورتیں ہوتی ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے میں سے ہوتے ہیں. اور یامرون بالمنکر، یہ ایک دوسرے کو برائی کی دعوت دیتے ہیں، اور ایک جو معروف ہے اس سے منع کرتے ہیں. وینہون عن المعروف، یہ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل الٹ چلتے ہیں اس اصول سے جو اصول ان کو بتایا گیا. پھر آگے سورہ توبہ میں ہی کچھ 2-4 آیات چھوڑ کر آگے اللہ کریم نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں، اہل ایمان مرد اور عورتیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا ہوتا ہے، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سارے حکم مانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مختلف طبقات ہیں وہ اپنے رویے اور اپنے کردار اور اپنے عمل کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ دنیا میں چونکہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی ما کانوا یکسبون، تو پھر اسی وجہ سے نتیجتاً یہ آخرت میں اکٹھے ہو جائیں گے. ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے، اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب بما کانوا یکسبون، جس طرح کے اعمال ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں. کیونکہ ماقبل آیت میں جنوں کا انسانوں کے اوپر تسلط کی بات ہے، تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان جو ہیں وہ برے اعمال کرتے ہیں تو ان کے اوپر جن مسلط ہو جاتے ہیں، اور جنوں کا تسلط جو ہے وہ ان کے اوپر ممکن ہو جاتا ہے. عام طور پہ انسانوں کے اوپر جنوں کا تسلط ممکن نہیں ہے، لیکن جب انسان کوئی ایسے اعمال کرے تو ان کے اوپر جنوں کا تسلط ہو جاتا ہے. جیسے اللہ کریم نے سورہ جن کے اندر یہ فرمایا
کہ یہ جو بہت سارے لوگ ایسے تھے، کان رجال من الانس یعودون برجال من الجن، کہ بہت سارے ایسے انسان تھے جو جنوں سے اپنی حفاظت مانگتے تھے. تو جب جنوں سے حفاظت مانگتے تھے، اور اس کی تفصیل میں ہے کہ عرب جو ہیں ان کے ہاں یہ بات مشہور تھی دور جاہلیت میں کہ ہر وادی کا ایک جن سردار ہوتا ہے، لہذا جب بھی آپ جس وادی میں جائیں تو جا کے اس جن کی پناہ میں آ جائیں. تو وہ جا کے کہتے تھے باقاعدہ کہ میں اس جن کی پناہ میں آتا ہوں. تو قرآن کہتا ہے فزادہم رہاقا، اس بات نے جنوں کی سرکشی کے اندر اضافہ کر دیا. گویا جن جو ہیں وہ مزید سرکش ہو جاتے ہیں، ان کا تسلط ہو جاتا ہے. تو یہ باہمی جو فائدے کی بات ہے جنوں اور انسانوں کی، گویا یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ آپس میں یا تو جن ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں یا جنوں کے ساتھ ان کا تعلق ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں دنیا میں جو عملیات کرنے والے عاملین جو ہیں، جنوں کے عمل کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حمزاد قابو کیا ہوا ہے، جن قابو کیا ہوا ہے. تو اصل میں جن سرکش ہیں. وہ جب انسانوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں تو اس میں زیادہ فائدہ انہی کا ہوتا ہے، اور آپس میں یہ کیا کن کن باتوں میں یہ ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں اس کی ایک لمبی تفصیل ہے. لیکن ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ جن جو ہیں وہ انسانوں کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. اور تیسرا اور آخری مفہوم اس کا یہ ہے کہ دنیا میں جو شخص جیسے اعمال کرتا ہے، بما کانوا یکسبون، جس طرح کے لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. گویا ظالموں کو کوئی بڑا ظلم کرنے والا ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. جو عوام الناس ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر ظالم حکمران آ جاتے ہیں. لہٰذا وہ جو کہا جاتا ہے مقولہ ہے اعمالکم عمالکم، جس طرح کے تمہارے اعمال ہوں گے اسی طرح کے تمہارے حکمران ہوں گے. تو گویا بما کانوا یکسبون، جس طرح کے اعمال ہیں اسی طرح کے حکمران آ جاتے ہیں. لہٰذا دنیا میں تسلط ہو یا دنیا میں ایک دوسرے کی دوستی ہو، یہی وہ دوستیاں ہیں اور یہی ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعلق ہے جو قیامت والے دن نتیجے کے طور پر سامنے آئے گا. اور یوں اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مجرموں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا ان کے اعمال کی وجہ سے. یہ ہے ان آیات کا اوور ویو جو میں سمجھتا ہوں اور میں نے عرض کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اچھا ڈاکٹر صاحب، دنیا میں بھی ظالم کا ساتھی، تو یوم آخرت حشر کے دن بھی اللہ تعالیٰ ظالموں کا ساتھی بنا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، نولی، آپ نے یہ قرآن کریم کی اس آیت کا جو زیر بحث ہے، آپ نے ایک لفظ بیان فرمایا. تو کیا اگر ہم یہ کہیں، یعنی آپ سے سیکھنے کے لیے، کہ یہاں ظالم کا مولا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ، یعنی ہمارا مولا تو اللہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے کہ ان ظالموں کو اپنی سرپرستی سے خارج کر دیتا ہے؟ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں واللہ یولی جو ہوتا ہے اس کا معنی دوست ہونا بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب کسی کا ہم اثر ہونا بھی اور ہم وطن ہونا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے زیر تسلط ہو، ماتحت ہو. مولا جو ہے وہ سربراہ کو بھی کہا جاتا ہے، مولا کسی کے جو ہے غلام یا ماتحت کو بھی کہا جاتا ہے. اس کے مختلف معنی ہیں، لیکن بہرحال جب ہم جن معنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو مولا کہتے ہیں اور قرآن میں استعمال ہوا انت مولانا، کہ اللہ ہمارا مولا ہے، تو اس اعتبار سے جب یہ ظالموں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں تو بالکل یہ درست بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ماتحتی سے یہ لوگ نکل جاتے ہیں اور یہ لوگ شیطان کی ماتحتی میں چلے جاتے ہیں. اور پھر اسی بات کا جو ہے ان کو سزا بھگتنی پڑے گی، عذاب بھگتنا پڑے گا قیامت والے دن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہا ہے. ظلم، اور ظلم سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ یعنی عدل کے خلاف ان کے اعمال جاری رہے. تو جو جنتی ہیں ان کے لیے دارالسلام. بالکل صحیح ہے کہ جو جنتی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور ان کا باہمی جو مفادات ایک جیسے ہوتے ہیں. سب آخرت کو چاہ رہے ہوتے ہیں، سب آخرت کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں اور آخرت کو مد نظر رکھ کے اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے. یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر، ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، یہ برائی سے منع کرتے ہیں، نماز کا نظام قائم
قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، جب یہ سب کچھ کرتے ہیں تو یہ لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ تو جس طرح کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، گویا اچھے اچھوں کے ساتھ ملیں گے، برے برے لوگوں کے ساتھ ملیں گے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے جو کوئی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ انہی سے کے ساتھ ان کی دوستی اور محبت اور ہمدردیاں اسی کی ہوتی ہیں۔ سارے جو چور ہیں وہ چوروں کی حمایت کرتے ہیں، ڈاکوؤں کی حمایت کرتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں نیک لوگوں کی حمایت کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں مختلف طبقات ہیں، اور یہ طبقات نتیجتاً قیامت والے دن بھی اسی طرح سے ہوں گے، حشر کے روز بھی اسی طرح سے ہوں گے، اور یہ آپس میں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ تو جنتی جنت میں سارے اکٹھے ہو کے چلے جائیں گے، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ تو جن کے ساتھ محبتیں ہیں تو یہ محبتیں قیامت والے دن ایک رزلٹ بن کے سامنے آ جائیں گی، المرء مع من احب، کہ جس سے وہ محبت رکھتا تھا تو اسی قیامت والے دن اس کو اسی کا نتیجہ مل جائے گا۔ اور یہ مومن جو ہیں یہ آپس میں ان کی محبت ان کو جنت میں لے جائے گی، اور جو کافر ہیں ان کی آپس کی محبت ان کو جہنم میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم گناہ سمیٹنے میں تم ساتھ ساتھ تھے، تو اب سزا پانے میں بھی تم ساتھ ساتھ رہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اہم نقطہ آپ نے ارشاد فرمایا، کمپنی، صحبت، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے آدمی۔ آپ نے وہ فرما دیا تھا ابھی، بڑی اچھی بات، کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ تو اب کونوا مع الصادقین، اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے اور ہمیں تعلیم فرمائیے کہ بہترین صحبت کسے کہتے ہیں، اور اس کی کیا اہمیت ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، اور تربیت اولاد ہی کیا، ہمیں اپنی تربیت کے حوالے سے بھی ہمیں کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے، کن نشستوں کو اٹینڈ کرنا چاہیے، کہاں سے غیر حاضر ہونا چاہیے، تاکہ ہماری شخصیت کی جو تعمیر ہو وہ دینی خطوط پر ہو، کیونکہ خیالات اچھے، نفسیات اچھی، بندے کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں ایک اچھے کمپینین سے، یا ایک اچھے مربی سے۔ وہ دوست، یعنی دوست کے راستے پر ہوتا ہے نا، تو ایک دوست سے آدمی کیا کیا سیکھتا ہے۔ اب بہترین کمپنی کی ضرورت کتنی ہے ہمیں؟ دیکھیں، ایک تو اس کے بارے میں قرآن نے رہنمائی کی کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اپنی زندگی لگائے ہوئے ہیں، تو بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھ، اور ان کے ساتھ اپنی جو صحبت ہے ان کے ساتھ رکھ۔ تو لہٰذا جو حکم ہے وہ یہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دیکھیں، آدمی ان جیسا نہ ہو تو کم از کم ان کے ساتھ تو بیٹھ جائے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ سورہ الرحمن میں یعرف المجرمون بسیماہم، کہ مجرم جو ہیں وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، اپنی ظاہری شکل سے پہچانے جائیں گے۔ تو اس میں بہت سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے، اور یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان اگر اندر سے نیک نہ بھی ہو تو کم از کم شکل نیک لوگوں جیسی بنا لے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم وہ ظاہر نیک لوگوں جیسا لگے گا اور نیک لوگوں میں بیٹھے گا۔ اسی طرح قرآن نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو وہاں بالکل نہ بیٹھو اور وہاں سے اٹھ جاؤ، اور جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ گویا ایسی مجلسوں سے اجتناب کرنا بڑا ضروری ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، اور ان سے بھی ترک تعلق کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور جو ایمان کی علامت کے طور پر یا ایمان کے تقاضے کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی مومن ہے وہ فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بھی کوئی شخص جو مومن ہے اس کے پاس اگر قوت نافذہ ہے تو برائی کو دیکھے تو اس کو دور کر دے، ہاتھ سے ہٹا دے، نہیں کر سکتا تو کم از کم زبان سے کہے، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو کم از کم دل سے برا سمجھے۔ اور فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کم از کم ایسی مجالس، ایسی محافل
نوافل، ایسے کام، ایسے امور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ہیں، آپ ان کو روک نہیں سکتے، آپ ان کو کہہ نہیں سکتے، آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے، تو کم از کم برائی کے ساتھ آپ کمفرٹیبل نہ ہوں، آپ ان سے الگ ہو جائیں۔ تو ترک تعلق کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات، ایک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو اچھی صحبت ہے اس کی مثال عطار کی دکان کی طرح ہے، سبحان اللہ۔ کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ عطار کی دکان پہ، عطر فروش کی دکان پہ چلا جائے جو خوشبوئیں بیچتا ہے، تو وہ وہاں سے کچھ خریدے چاہے نہ خریدے، لیکن اس کو خوشبو ضرور آ جائے گی، خوشبو سے اس کا دل و دماغ ضرور معطر ہو جائے گا۔ لہٰذا جو اچھی صحبت ہے وہ دراصل اس کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جب کسی اہل ایمان اور کسی صاحب وہ ایمان آدمی کے عطار پاس کی جاتے ہیں، صحبت ہے، اور اگر لوہار کی صحبت مل جائے، ہاں جی، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جو عطار کی صحبت ہے، گویا اس آدمی کے پاس بیٹھنا اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جس سے آپ کا ایمان معطر ہو جائے اور آپ کے ایمان کے اندر اضافہ ہو۔ دوسری جو صحبت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوہار کی بھٹی کی مثال آپ نے دی کہ جو شخص لوہار کی بھٹی، بری صحبت لوہار کی بھٹی ہے کہ آپ وہاں سے کوئی چیز خریدیں چاہے نہ خریدیں، لیکن چونکہ اس کی بھٹی دہک رہی ہوتی ہے، اس سے چنگاریاں اٹھ رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو اور کچھ بھی نہ ملے، آپ کچھ خریدیں نہ خریدیں، آپ کا دامن ضرور داغدار ہو جائے گا، اس کے اوپر چنگاریاں آ جائیں گی۔ اس لیے بری صحبت سے بچنا چاہیے اور اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اور یہ جو اچھی صحبت اور بری صحبت ہے، ان کا فرق دنیا میں بھی پیدا ہوتا ہے، اس کے اثرات دنیا میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل اثرات وہ ہیں جو نتیجتاً قیامت والے دن ہوں گے۔ جی، اللہ اکبر۔ اچھا، اب اسی حوالے سے تربیت اولاد میں کیا ہماری توجہ اپنی اولاد کی جانب اس انداز سے ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی بات فرمائی کہ کن صحبتوں میں ہیں ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں کہاں جا رہے ہیں، کن دوستوں سے مل رہے ہیں، کن صحبتوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ تو اولاد کی ایکٹیویٹیز پر نگاہ رکھنا یہ کتنا ضروری ہے، اور ڈاکٹر صاحب اس کے لیے خود، یعنی بجائے خود والدین کی تربیت کتنی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھی کمپنی میں رکھیں، ہفتے میں کم از کم ایک بار روزانہ ہی اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، قرآن کی محفل ہو اس میں جائیں، لیکن کم از کم ہفتے میں ایک بار جو محلے میں، علاقے میں درس قرآن ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ اہل علم موجود ہوتے ہیں، تو ان محفلوں میں اگر والدین خود جایا کریں، اور جب یہ بچے جو 18-20 سال کا اب میرا بیٹا یا میری بیٹی ہوئی، لیکن بچپن سے اگر وہ درس قرآن کی محفلوں میں جا رہے ہیں تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ ان کے اندر قرآن نہ اترا ہو۔ ارشاد۔ جی بالکل، یہ ٹھیک بات ہے۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں رواج یہ چل پڑا ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ والدین کو بچے کے ایکٹیویٹیز کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے، تو آج کے دور میں جو بیٹا بیٹی کے معاملات پر نگاہ رکھتا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز پر نگاہ رکھتا ہے، ان کو منع کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ دقیانوسی کہلاتا ہے، اور معاشرے کے ساتھ گویا اس کا کوئی جدید معاشرے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں اور یہ آپ یہ بات کرتے ہیں۔ جہاں تک رہی بات، اللہ کریم نے ایک نظام دیا ہے، زبردست قسم سسٹم دیا ہے کہ دیکھیں 5 وقت جو نماز فرض نماز ہے وہ مردوں نے جا کے پڑھنی ہوتی ہے مسجد میں، لہٰذا لڑکے جتنے بھی ہیں وہ سارے اگر مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے تو مسجد میں ایک اللہ والوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، اور وہ 5 وقت ہوتی ہے۔ اگر یہ 5 وقت ان کے ساتھ جا کے ملیں گے تو خود بخود ایک قلبی تعلق ان کے ساتھ قائم ہوگا، ایک جو گناہوں کی تطہیر ہے وہ الگ ہے، جو اس کے دیگر فوائد ہیں وہ الگ ہیں، لیکن یہ جو معاشرتی ایک گیدرنگ ہوتی ہے، ایک سوشل گیدرنگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر سوشلائزیشن ہوتی ہے، انسان کا جو دل و دماغ ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ لگتا ہے، یہ 5 وقت کی یہ ایکٹیویٹی ہے۔ پھر ہفتے بعد جو جمعے کا اجتماع ہے، اس سے بڑا درس اور ہے ہی کوئی نہیں۔ اور جمعہ اصل میں
اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ کوئی شخص جو باقی 7 دن جو ہے پھر رہا ہے اپنے سارے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں، تو ایک دن مسجد میں سارے اکٹھے ہوں، ان کو اس طرح کی گفتگو سنائی جائے اور اس طرح کی گفتگو ان کے ساتھ کی جائے جو ان کے ایمان کے اندر تازگی کا باعث بنے۔ لہٰذا جمعہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے بعد انسان اپنی ایمان میں تازگی محسوس کرے، کہنے والا بھی اپنے ایمان میں تازگی محسوس کرے اور جو سننے والا ہے وہ بھی اپنے ایمان میں تازگی محسوس کرے۔ اگر تزکیہ نفس نہیں ہوتا، اگر ایمان میں کوئی ہلچل نہیں مچتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جمعے بھی ہمارے اصل مقصد جو ہے پورا نہیں کر رہے۔ اس پہ بھی ایک لمبی بحث ہے، ایک اور کہانی شروع ہو جائے گی کہ کس طرح کے لوگ جو ہیں ہمارے امام بن گئے ہیں، کس طرح کے لوگ خطیب بن گئے ہیں، اور کس طرح کے لوگوں نے ممبر سنبھال لیے ہیں، اور کون لوگ جو ہیں وہ اب لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ والا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے والا ہوگا تو پھر یہ جمعے کے اجتماعات بھی ہمیں اس بات کا فائدہ دیں گے۔ تو جس بچے کو شروع سے لے کر یہ ٹریننگ دے دی جائے، اس کو مسجد سے جوڑ دیا جائے، تو انشاءاللہ وہ بڑا ہو کے کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ قرآن اور نماز اس کو خود بخود راہ راست پہ رکھ لیں گے۔ یہ شروع سے ان کو جوڑنے کی بات ہے، ان اللہ والوں کے ساتھ جوڑنے کی بات ہے۔ رہی بچیوں کی بات، تو بچیوں کی تربیت میں بھی نماز کا بڑا رول ہے، اور ان کو اگر اس طرح کی جو غیر محرم کا اختلاط ہے اس سے منع کیا جائے، محرم اور غیر محرم کا شعور دیا جائے، تو بہت سارے مفاسد سے بچا جا سکتا ہے۔ ابھی پاکستان کے اندر اس وقت بڑی بحث ہے، خاص طور پہ ایک جج کے فیصلے کے بعد لیو ان ریلیشن شپ جو ہے اس کے بارے میں بہت گفتگو کی جا رہی ہے، اور ایک جج نے ریمارکس دیے ہیں اس نور مقدم کیس کے حوالے سے کہ وہ چونکہ لیو ان ریلیشن شپ ہے، بہت سارے مفاسد کی جڑ ہے، تو چونکہ ہماری وہ سوسائٹی جو اپنے آپ کو ایلیٹ کلاس کہتی ہے، وہ ایلیٹ کلاس کے اندر لیو ان ریلیشن شپ ایک بڑی کامن سی بات ہے، ایک عام سی معاملہ ہے، لہٰذا ان کو یہ بہت اچھے نہیں لگے ان کو جج صاحب کے ریمارکس، لہٰذا ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ لوگوں کی پرائیویٹ لائف کے اوپر ایک پابندی اور قدغن عائد کرنے والی بات ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہمارا شعور اس قدر بگڑ جائے کہ وہ حرام تعلقات لیو ان ریلیشن شپ یا نئی اصطلاحات کے تحت جائز قرار پا جائیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ معاشرے کو بگاڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور یہ پھر معاشرہ زنا بالرضا جرم نہیں ہے، زنا بالجبر وہ جرم ہے۔ بالکل ایسا، اللہ اکبر، یعنی نوبت وہیں جا رسید۔ اب یہ گفتگو ہونے لگی ہے، اگر آپس میں یعنی ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کوئی گناہ ہو رہا ہو تو وہ گناہ ہی نہیں ہے، تو یہ اپنے قوانین لوگ گھڑ لیتے ہیں کہ بھئی سوسائٹی ہی ایسی ہے، لیکن والدین کی ایک سخت نگاہ ہونی چاہیے اولاد۔ اصل میں انیس صاحب جب جہاں تک یہ زنا بالرضا اور زنا بالجبر والی بات ہے، اس میں اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اصل میں 1979-80 سے پہلے ہمارا جو پاکستان کا قانون تھا، یہ چونکہ اسی قانون کا تسلسل تھا جو قانون ہم نے مختلف کوئی انڈیا سے لیا، کوئی برطانیہ سے لیا، تو وہاں چونکہ ان قوانین کے اندر ایڈلٹری جس کو کہتے ہیں زنا بالرضا وہ جرم ہے ہی نہیں، اور ان معاشروں کے اندر آج بھی جرم نہیں ہے زنا بالرضا جو ہے، لہذا پاکستان کے اندر بھی وہ جو قوانین تھے اس میں زنا بالرضا کوئی جرم نہیں تھا۔ پہلی دفعہ جو حدود آرڈیننس آئے اور ان کو قانون کا حصہ بنایا گیا، اس وقت یہ جرم قرار پایا، اور اس کے بعد جو ہے اس طرح کے کیس جو پروسیجرل اگرچہ اس کے اندر بہت سارے مسائل تھے، لیکن پھر 2006 کے اندر آ کے اس کو اس طرح سے امینڈ کیا گیا اور باقاعدہ ایک مہم چلا کے ان سب جو حدود آرڈیننس کے جتنے اس طرح کے پہلو تھے ان کو ریپیل کر دیا گیا، اور ونس اگین زنا بالرضا اور زنا بالجبر کو الگ الگ کر دیا گیا، اور اس میں سے جو نتیجہ نکالا وہ نتیجہ یہ نکلا کہ زنا بالجبر کا کیس رجسٹر ہونے کا طریقہ اور ہے، زنا بالجبر کا کیس رجسٹر ہونے کا طریقہ اور ہے، اس کی سزا اور ہے، اس کی سزا اور ہے، اور جبکہ قرآن نے اور اسلام نے جب اس کو تقسیم کیا ہے تو انہوں نے اس طرح تقسیم کیا ہے کہ جو غیر شادی شدہ بدکار ہے اس کی سزا اور ہے، شادی شدہ بدکار کی سزا اور ہے، اور اگر اس کے اندر جبر کا پہلو ہو تو وہ سزا اس کے اندر ایڈ ہو جائے گی، وہ اور زیادہ ہو جائے گی۔ اگر اس کو اسلام کی ان حدود کے تحت دیکھا ہوتا تو شاید ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر پریشان کن صورتحال نہ ہوتی۔ جی بہت اچھی بات کہی آپ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 79 اور 80 میں کیا تبدیلی آئی حدود آرڈیننس کے حوالے سے، وہ تو دوسری بات ہے، اس پر گفتگو شاید نہیں ہونی چاہیے۔
ہمارے پاس جو قوانین، جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا، ہمارے قوانین تو آتے ہیں قرآن کریم سے، یعنی قرآن سے اور صاحب قرآن سے. تو ہم یہ پاکستان کے آئین کو دیکھیں یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو دیکھیں، ہمارے نزدیک مقدم کیا ہے. اور ہمارے آئین میں یہ بات موجود ہے صراحت کے ساتھ کہ کوئی بھی قانون اس ریاست میں خلاف قرآن نہیں بنے گا. تو قرآن کریم کے احکامات کو دیکھا جائے اور بلکہ قرآن کریم سے قوانین نکالے جائیں کہ صاحب قرآن یہ فرما رہا ہے اور اس پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے، تو اس میں شامل کیا جائے اور ہمارے جو قوانین ہیں اسی سے برآمد ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک کمپنی صحبت، اس پر بھی آپ نے تفصیلی بات فرمائی. پاکستان کے حالات و واقعات کراچی سے خیبر تک کیا سے کیا ہو رہے ہیں، اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ اب یہ باتیں، ان چیزوں پر جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ آپ آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں، آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دنیا بہت آگے نکل گئی ہے جناب، اب یہ باتیں نہیں. تو قرآن کریم کبھی پرانا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے فرمودات، وہی خداوندی، اس کی امامت جاری رہے گی. عقل کو ذرا پیچھے رکھ دیا جائے قوانین کے معاملات میں. تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا. اقبال سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں. تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بو لہب. اللہ اکبر. تو قوانین عقل سے برآمد نہیں ہوں گے، قرآن سے برآمد ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آگے اللہ فرما رہا ہے، اب گروہ ہے جن و انس، جنوں سے اور انسانوں سے اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے میرے، جو تم کو میری آیات سناتے تھے؟ ارشاد. دیکھیں، پہلے اس سے پچھلی آیت میں صرف جنوں سے خطاب تھا اور پھر اس کے ساتھ انسانوں کو ذکر کیا گیا. یہاں خطاب جنوں اور انسانوں دونوں سے ہے، اور ساتھ یہ پوچھا گیا ہے، یعنی قیامت والے دن یہ پوچھا جائے گا. یہ قیامت والے دن کا مکالمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں سے یہ پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے جنہوں نے آ کے تمہیں ڈرایا ہو؟ تو ڈرانے والے نہیں آئے تھے. تو یہ سب کہیں گے کہ ڈرانے والے آئے تھے. گویا خود جو ہیں وہ اعتراف کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا، وگرنہ ڈرانے والے تو آئے تھے. اب یہ جو ڈرانے والے ہیں، اس میں آپ نے ایک انٹرو میں سوال رکھا تھا کہ یہ جو رسول ہیں کیا یہ جنوں میں ہوتے ہیں یا انسانوں میں؟ جنوں میں بھی ہوتے ہیں یا صرف انسانوں میں ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تو بات ہے اس دور کی جب زمین پر انسانوں سے پہلے صرف جن بستے تھے، تو یقیناً ان کو ڈرانے والے جن ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں اِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی بھی گروہ ایسا نہیں، کوئی بھی قوم ایسی نہیں جس میں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا. تو جب جن ہی اس دنیا میں رہتے ہوں گے تو اس وقت ان کے کوئی اگر پیغمبر ہوں گے یا ان کے کوئی ڈرانے والے ہادی اور رہنما ہوں گے تو وہ جنوں میں سے ہوں گے. لیکن جب سے انسان پیدا ہوا ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا، تو ان میں کوئی جن نبی نہیں ہوا، بلکہ جو نبی ہوتا تھا یا جو رسول ہوتا تھا وہ جنوں اور انسانوں کے اوپر مشترکہ نبی اور رسول ہوتا تھا. اور جن بھی گویا انہی احکامات کے پابند ہوتے تھے، انہی کے مکلف ہوتے تھے. جن احکامات کے انسان پابند ہوتے تھے، اور جو جن احکامات کو وہ آدمی، وہ مرد جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے، جس کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے یا رسالت عطا کیا ہے، وہ ان کے ذریعے جو احکام آتے تھے، انہی احکام کی پابندی جنوں کے اوپر بھی ہے. اگرچہ وہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے، بہت اس کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے. یہی ابلیس کو مسئلہ تھا. ابلیس نے اس کی ابتدائی آفرینش بحث بھی کی کہ مٹی بہتر ہوتی ہے یا آگ بہتر ہوتی ہے. اس نے کہا آگ بہتر ہوتی ہے اس کے خیال میں. تو یہ معاملات ہوئے. لیکن اب وہ مخلوق گویا احکام شرعی میں وہ پابند ہے ان رسولوں اور نبیوں کے احکام کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے دیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ.
کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے نبی بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے، گویا انسان تھے اور مرد تھے، لہذا نبوت جو ہے نہ تو کسی عورت کو ملی اور نہ ہی کسی جن کو ملی۔ کیوں نہیں ملی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ جانتا ہے۔ بہت سارے ایسے فوائد اور ایسے بظاہر حکمتیں نظر آتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جنوں کو دے دیتا تو اس سے بہت سارے مسائل ایسے تھے جو انسانوں کے لیے پیدا ہو سکتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خواتین کو اگر نبوت دے دیتا تو بہت سارے ایسے مسائل تھے جو پیدا ہو سکتے تھے۔ لہٰذا اللہ اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کی جتنا حکیم کوئی نہیں دنیا میں، لہٰذا اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت انسانوں اور انسانوں میں سے مردوں کو ہی نبی بنایا، اور انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے احکام دیے۔ قرآن حکیم میں سورہ جن کے اندر اور پھر سورہ احقاف کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کریم نے جنوں کو بھی یہی قرآن ان کے لیے بھی اترا، اور جنوں نے قرآن سنا اور پھر وہ اس کے اوپر ایمان لائے۔ لہٰذا جو ایماندار جن ہیں وہ بھی جنوں میں سے ہیں، اور جنوں میں سے کوئی اسی طرح سے بے ایمان اور کافر بھی لوگ ہیں، اور اسی طرح جیسے انسانوں میں سے کافر اور مسلمان ہوتے ہیں اسی طرح جنوں میں سے بھی ہیں، اور اسی طرح ہی وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ جس طرح سے انسان جو ہیں اچھے انسان جنت میں جائیں گے اور برے انسان جہنم میں، تو جنوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، لیکن رسالت و نبوت جو ہے وہ صرف انسانوں میں اور مردوں میں آئی۔ رسالت صرف انسانوں میں اور مردوں میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے بہترین جو نمونہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہے قیامت تک کے لیے۔ تو جو انسانوں کے لیے ایک یہ جو اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، جو بہترین نمونہ ہے، تو کیا جنوں کے لیے بھی اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ ہے؟ بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی بہترین نمونہ ہے، اور جنوں کے لیے بھی ہے اور انسانوں کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کر وہ ایمان لائے تھے، اور جو سورہ احقاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے اس قرآن کے بارے میں اپنے جن کا شرح صدر ہوا، جو ایمان لانے والے لوگ تھے، انہوں نے جا کے اپنے جو قوم تھی ان میں جا کے انہوں نے داعی اور مبلغ کا کردار بھی ادا کیا، اور جا کے ان کو کہا۔ اس کا مطلب ہے تبلیغ، ابلاغ، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کے اندر بھی جاری رہتا ہے، اور اسی کے تحت جاری رہتا ہے جو شریعت اور جو اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسی کے تحت وہ جاری رہتا ہے۔ اور یہاں جب ہم اس کو خاص طور پر اس تناظر میں دیکھتے ہیں، جو سوال یہاں کیا گیا کہ ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، تو یہ اس میں دونوں سے پوچھا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے وہ جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے تھے، اور دونوں اعتراف کریں گے کہ آئے تھے، ڈرایا تھا، لیکن ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ یہی وہ بات ہے جو سورہ ملک میں بھی اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، کہ جب ان کے گروہ در گروہ جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے، تو جب یہ گیٹ پہ پہنچیں گے، اس کے دروازے پہ پہنچیں گے، تو ان کے دربان پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اتنی خوفناک اور اتنا بڑا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو کسی نے ڈرایا نہیں ہے؟ تو یہ کہیں گے قد جانا نذیر، کہ ہمارے پاس آیا تو تھا ڈرانے والا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا، فقط ہم نے اس کو جھٹلایا۔ اعتراف کریں گے اور ہم نے یہ کہا کہ کوئی چیز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ایسے بات کرتے رہتے ہو، اور پھر یہ اعتراف کریں گے، یہی والا اعتراف جو یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم اس وقت سن لیتے اور سمجھ لیتے تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ اور یہی اعتراف جو ہے اس جگہ پہ کہا گیا ہے کہ وہ اعتراف کریں گے کہ ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کیا، وگرنہ ہم بچ سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب تک رسول نہیں بھیج دیتے وہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو اب سوال ایک یہ بنتا ہے کہ یہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کیا یہ انسانوں کے لیے ہے یہ آیت یا یہ جنوں کے لیے بھی ہے؟ دیکھیں، جو مکلف ہے اس کے لیے یہ آیت ہے، تو یعنی انسان اور جن دونوں؟ اگر جن اور انسان دونوں مکلف ہیں تو دونوں کے لیے یہ قانون ہے۔ آپ نے فرمایا دونوں مکلف ہیں،
دونوں مکلف، یہی میں عرض کر رہا ہوں، جب دونوں مکلف ہیں تو پھر دونوں کے لیے ہے۔ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کسی کو، یہ ہم انگریزی میں یہ کہتے ہیں کہ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز، یہ ہمارے یہاں دنیا کے قانون کے حوالے سے ایک مقولہ کہا جاتا ہے کہ جو قانون سے عدم واقفیت ہے یہ بہانہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کریم نے جو قانون بنایا ہے اس میں عدم واقفیت بہانہ ہے، یعنی اگنورنس آف لا از ایکسکیوز۔ اگر کسی کے پاس وہ پہنچا ہی نہیں پیغام اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ کبھی اللہ کا کام نہیں، اللہ کا قانون یہ نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے حجت تمام کرتا ہے، آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ بات، پھر اس کے بعد کرتا ہے۔ لہذا حتیٰ نبعث رسولہ جو ہے یہ سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو، جس کو جب تک جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ ان تک پیغام نہیں پہنچاتا اس وقت تک ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، انسانوں اور جنوں دونوں پر یہ آیت لاگو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کنکلوڈ فرما دیجئے۔ اور آخری بات، اپنے خلاف خود گواہی دے رہے ہیں جو نافرمان ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں کہ رسول آئے تھے لیکن ہم نے نافرمانی کی، بلکہ ان کی تکذیب تک کر ڈالی اور ہم عذاب خدابندی کے مستحق ٹھہرے۔ آخری بات، آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ دنیا کی زندگی یہ دھوکے میں کیسے ڈھل جاتی ہے، اور کیا ایسا نہیں ہے، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں گناہگاروں کی، کفار کی، جو اپنے خلاف جو گواہی خود دے رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، کیا یہ آیت ہم پر لاگو نہیں ہوتی کہ دنیا کی زندگی نے ہم سب کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے بائی اینڈ لارج؟ دیکھیں، جس کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال چکا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن نے صاف فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں، لیکن وہ بچیں گے جو 4 طرح کے مراحل سے وہ نکلیں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر یہ چاروں باتیں ہوں گی، یہ انفرادی اور اجتماعی کردار اس طرف اس رنگ میں ڈھلا ہوگا تو پھر دھوکے سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوکہ سب کے لیے ہے، لیکن دھوکہ کھانا یا نہ کھانا یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ دنیا دھوکہ تو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ جو دنیا کو خوبصورت بنایا یہ ہم نے خود بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کا امتحان کریں کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ دنیا خوبصورت نہ ہوتی اور دنیا دھوکہ نہ ہوتی تو لوگ جو ہیں ان کا امتحان کیسے ہوتا؟ امتحان اس لیے ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے دنیا کو خوبصورت بنایا ہے اور ایک طرف جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا امتحان کیا ہے کہ کون اللہ کو یاد رکھتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی خوشنودی کو اپنا مقصد بناتا ہے، اور کون صرف دنیا کے حصول کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے۔ بالکل، ترجیحات کیا ہیں اس کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال بھی ذہن میں آ رہا ہے اسی آیت کے ذیل میں، یہ بھی ہمیں آپ تعلیم کر دیجئے کہ دنیا سے بے رغبتی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ دنیا سے بے رغبتی اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دیتا ہے، آخرت کو ترجیح بناتا ہے۔ پھر دنیا، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگتا ہے تو ظاہر ہے انسان کی تھنکنگ مختلف ہو جاتی ہے، انسان کی سوچ مختلف ہو جاتی ہے، مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ جب زنگ لگ جاتا ہے تو کیا اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہم درست طریقے سے اپنی سوچیں، اپنا معاملات، ذہن، عمل، اپنا ٹریک ٹھیک کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو زیادہ زیادہ یاد رکھنا اور قرآن کو پڑھتے جانا۔ اور تلاوت قرآن کا مطلب صرف قرآن کو پڑھنا، قراءت القرآن نہیں ہوتا، بلکہ تلاوت قرآن کا مطلب ہوتا ہے اس کو پڑھو بھی اور اس کے پیچھے بھی چلو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج ہم کن چیزوں میں مبتلا ہیں؟ یعنی حب الدنیا اور کراہیت الموت۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی تھیں لیکن وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون۔
آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کے ہم سب شکر گزار ہوتے ہیں جب بھی وہ تشریف لاتے ہیں۔ وقت مکمل ہو گیا پروگرام کا، تو آخری حصے میں کوئز ہوتا ہے۔ کل کا سوال یہ تھا کوئز کمپٹیشن میں کہ غزوہ خیبر کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ درست جواب 7 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں یوم البدر کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ یوم القیامہ، یوم فتح یا یوم الفرقان؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213500980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182500194۔ خواتین و حضرات، وقت قرآن دازی کا۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب لاہور میں ہیں، کراچی میں ہوتے تو ہم ان کے دست مبارک سے یہ پرچی نکلواتے۔ کراچی سے ہیں عائشہ صغیر، کراچی سے عائشہ صغیر صاحبہ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کرو، زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔